آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، الامام راع ومسئول عن رعیتہ، والرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ، والمرأة راعیۃ فی بیت زوجها ومسئولۃ عن رعیتها، متفق علیہ۔ یہ حدیث جس سے ہم آج کی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج کی گفتگو کا موضوع ہے شوہروں کے حقوق اور اولاد کے حقوق، تو میں اختصار سے چند چیزیں دونوں پہلوؤں پر، شوہروں کے حقوق کے باب میں بھی اور اولاد کے حقوق کے باب میں بھی عرض کرتا ہوں۔ جس حدیث نبوی سے ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا، سو یہ متفق علیہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا، لوگو سن لو، تم میں سے ہر ایک شخص ایک نگران ہے، تم میں سے ہر ایک شخص کی حیثیت اور ذمہ داری نگران کی سی ہے، لہذا ہر شخص نگران بھی ہے اور اس ہر شخص کی ایک رعیت بھی ہے کہ جس کی نگرانی کرنا اس کی ذمہ داری میں ہے، لہذا اس سے اپنی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے رعایا کا کتنا خیال رکھا، اپنی واجبات کتنے ادا کیے، اپنے حقوق کس طرح پورے کیے۔ اس باب میں پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حتیٰ کہ جو حکمران ہوتا ہے، ملک کا حکمران، وہ پوری قوم اس کی رعیت ہوتی ہے، اس سے ملک کی پوری قوم کے حال احوال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور ایک مرد، ایک شخص اپنے بیوی بچوں کے اوپر راعی، نگران ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر شوہر کو، ہر مرد کو اپنے پورے گھر کا نگران بنایا ہے، جس کو قرآن مجید نے فرمایا، الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر اور اہل و عیال پر نگران اور منتظم اور ذمہ دار بنایا ہے، اور جو مرد ہے وہ گھر کے پورے نظام کا راعی ہے، نگران ہے، اس لیے کہ اور اس سے پھر اپنے گھر کا، اہل و عیال کا، رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس طرح عورت اس مرد کے گھر کی امانت کی نگران ہے۔ عورت سے پوچھا جائے گا کہ تم اپنے شوہر کی جو امانتیں تھیں گھر میں، جن کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری تھی، شوہر کے بہاف پر تم انہیں کس حد تک پورا کرتی رہی ہو۔ گویا ہر شخص سے قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کی نسبت باز پرس ہوگی، اور شوہر کو پورے گھر کا، بیوی اور بچوں سمیت گھر کے نظام کا نگران بنایا، قوام بنایا، منتظم بنایا، اس لیے کہ گھر ایک چھوٹی سی سلطنت ہوتا ہے۔ خواتین اس نقطے کو غور سے سمجھیں کہ ہر گھر ایک چھوٹی سی سلطنت کی مانند ہے، اور سلطنت دو سربراہوں کے ساتھ نہیں چلتی۔ کسی بھی سلطنت کو، ریاست کو، کسی بھی نظام کو کامیابی سے چلانا ہو تو اس سلطنت، اس ریاست اور اس نظام کے لیے ایک کو سربراہ
ماننا پڑتا ہے، بنانا پڑتا ہے، اس کی فائق حیثیت کو قائم کیا جاتا ہے، تب وہ نظام قائم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے باب میں بھی یہی فلسفہ سمجھایا ہے اور ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ زمین و آسمان کی ساری کائنات، اس کا خالق و مالک اور رب ایک ہے۔ فرمایا اگر ایک نہ ہوتا اس کا خالق و مالک اور اس نظام کو چلانے والا، بلکہ ایک معبود سے زیادہ معبود ہوتے تو زمین و آسمان کی کائنات پھر ٹکرا جاتی۔ یہ نظام جس حسن و خوبی سے اور وحدت اور یگانگت کے ساتھ چل رہا ہے، یہ نظام یوں نہ چلتا۔ تو نظام خواہ پوری کائنات کا ہو، خواہ ریاست کا ہو، خواہ ایک گھر کا ہو، نظام ہوتا ہے، اسے یگانگت اور خوبی اور خیر و عافیت کے ساتھ چلانے کے لیے لازم ہے کہ ایک کو سربراہ بنایا جائے اور باقی اس کی سربراہی کو تسلیم کریں۔ یہی فلسفہ اللہ رب العزت نے گھر کے نظام میں وضع کیا کہ شوہر کو بوجود گھر کے پورے نظام کا سربراہ بنایا ہے، نگران بنایا ہے۔ اس وجہ سے عورتوں پر تمام جائز امور میں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی میں نہ ہو، شریعت کی خلاف ورزی میں نہ ہو، تمام جائز امور میں عورتوں کے لیے، بیویوں کے لیے واجب کیا کہ وہ شوہر کی تابعداری کریں، اس کے حکم کو مانیں، اس کی خواہش اور اس کی تعلیم کو ترجیح دیں۔ صرف اس وقت اطاعت نہ کرنا جائز ہے بیوی کا جب شوہر شریعت کے خلاف کوئی حکم دے، قرآن و سنت کے خلاف کوئی حکم دے، اللہ رسول کے احکام اور فرامین کے خلاف کوئی کام کرنے کو کہے، اس وقت بیوی پر اس کی اطاعت واجب نہیں، کیونکہ قاعدہ ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق انما الطاعت فی المعروف۔ اللہ کی معصیت اور گناہ کے معاملے میں کسی شخص کی اطاعت نہیں کی جاتی، اطاعت صرف ان امور میں ہوتی ہے جو امور اللہ رسول کے احکام کے مطابق، یہ شرط ہے۔ اب اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ دنیا، پوری دنیا متاع ہے، پوری دنیا ایک سامان زندگی ہے، اور اس سامان زندگی میں بہترین متاع، سب سے اعلیٰ، وہ المرأۃ الصالحہ ہے، نیک اور صالح بیوی۔ لہذا مرد کے حقوق میں سے اور بیوی کے فرائض اور واجبات میں سے ہے کہ وہ بیوی نیکی اور صالحیت کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی شوہر کے ساتھ بسر کرے، تاکہ دونوں کے باہمی تعلق، جیسے میں نے کل تفصیل سے کہا، شوہر بیوی کے حقوق قرآن و سنت کے اوامر و نواہی کے مطابق اگر پوری کرتا رہے حقوق شوہر، تو بیویاں شوہر کی اطاعت و فرما برداری کتاب و سنت کے مطابق کرتی رہیں تو گھر کی چھوٹی سی سلطنت جنت بن جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شوہر کی خوش نصیبی ہے اور اس کی سعادت ہے جس کو نیک بیوی مل گئی، صالح بیوی مل گئی۔ وہ بیوی جو عمل میں نیک ہے، وہ بیوی جو صالح ہے، وہ بیوی جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کی طبیعت نرم ہے، جو شوہر کے ساتھ معاملت کرتی ہے، جو شوہر کی امانت کی حفاظت کرتی ہے، جو شوہر کو خوش رکھتی ہے، اس کے لیے گھر کو جنت بناتی ہے، یہ سعادت ہے اس مرد کی۔ اور فرمایا یہ بدبختی ہوگی اس شوہر کے لیے کہ جسے بد مزاج اور بری بیوی مل گئی، کہ جو شوہر کے گھر میں داخل ہوتے ہی ایک دنگا فساد قائم کر دے اور گھر کے پورے ماحول کو پراگندہ کر دے اور ہر وقت لڑائی جھگڑا کرے اور شوہر کی فرما برداری کو دل و جان اور ذہن سے تسلیم نہ کرے، اور وہ سربراہی جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کو دی ہے گھر کی سلطنت پر اس کا انکار کرے، تو پھر گھر میں فساد ہوگا کہ وہ بیوی المرأۃ السوء، بری بیوی ہے، جس کی وجہ سے گھر جہنم بن جاتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ حضرت ثوبان روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ ای المال نتخذ، ہم کون سا مال حاصل کریں، کس مال کو اختیار کریں؟ آقا علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے فرمایا 3 چیزیں ایسا اللہ کا مال ہیں، اگر وہ تمہیں مل جائیں تو تمہاری اس سے بڑھ کر سعادت کوئی نہیں۔ اللہ سے مانگو اور کوشش کرو کہ تمہیں یہ 3 چیزیں ملیں۔ فقال لیتخذ احدکم قلبا شاکرا، کوشش کرو کہ تم اللہ کے حضور سے مانگو کہ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل مل جائے، ولسانا ذاکرا، اور ہر وقت اللہ کا ذکر اور اس کی یاد کرنے والی زبان مل جائے، وزوجتن مؤمنتن، اور نیک اور صالح مومن بیوی مل جائے۔ اور نیک اور صالح مومن بیوی کی علامت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تعین احدکم علی امر الآخرہ، نیک اور صالح بیوی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو صرف دنیاوی امور میں ہی مدد نہ کرے بلکہ دین اور آخرت کے معاملات میں بھی شوہر کی مددگار ثابت ہو، ایسی معاملت کرے کہ دین کا کام کرنا، آخرت کے امور کو آسان کرنا شوہر کے لیے ممکن بنا دے۔ تو اچھی بیوی زوجہ مومنہ اور زوجہ صالحہ، اس کی تعریف آقا علیہ السلام نے یہ کی کہ وہ شوہر کی مددگار ہو، اور دنیا کے امور کی انجام دہی میں بھی اور آخرت کے امور کے حصول کے آسان بنانے میں بھی وہ اپنی شوہر کی اسسٹنٹ ثابت ہو، معاونت کرنے والی ثابت ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شوہر کے ساتھ معاونت کا معنی کیا ہے، وہ کون سا حق ہے شوہر کا بیوی پر کہ جن امور میں بیوی پر شوہر کا معاون بننا، شوہر کی مدد کرنا، شوہر سے تعاون کرنا واجب قرار دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، پہلی حدیث امام احمد بن حنبل نے روایت کی، دوسری بھی امام احمد بن حنبل اور ابن ماجہ نے روایت کی جس کا میں نے بیان کیا، اب پھر امام احمد بن حنبل اور امام نسائی کی روایت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای النساء خیر، خواتین سنیں، میری بہنیں اور بیٹیاں توجہ سے سنیں، پوچھا گیا یا رسول اللہ عورتوں میں سے کون سی عورت بہتر ہے؟ بیویوں میں سے سب سے بہتر، افضل، اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں بہتر بیوی کون سی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال التی تسرہ اذا نظر الیہا وتطیعہ اذا امر ولا تخالفہ فیما یکرہ فی نفسہا ولا فی مالہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بیوی سب سے بہتر ہے اور اس کی زندگی پر اللہ راضی اور اللہ کا رسول راضی ہے کہ جو ہمہ وقت اپنے شوہر کے لیے خوشی، راحت اور مسرت کا باعث بنے۔ یعنی شوہر جب اپنے کام کاج سے تھکا ماندہ واپس آئے تو وہ اسے ایسی خوشگوار موڈ کے ساتھ ملے، نظافت سے، لطافت سے، اچھی چاہت کے ساتھ، محبت سے، مودت سے اس طرح ویلکم کرے، ایسا استقبال کرے، ایسے چہرے کے ساتھ، ایسے کلمات کے ساتھ، ایسا لباس پہنا ہو کہ شوہر کے بیوی کو دیکھتے ہی اور اس کی پیار بھری گفتگو سنتے ہی اور اس کے استقبال کرنے کا ایک انتہائی پیار بھرا انداز دیکھتے ہی شوہر کو اپنی تھکن دور ہو جائے اور بیوی کو دیکھے تو اسے مسرت اور خوشی اور راحت جاں نصیب ہو جائے۔ جو بیوی اپنے طور طریقے سے، اپنی بول چال سے، اپنے لباس سے، حتیٰ کہ اپنی زیب و زینت سے، اپنی گفتگو سے، اپنی محبت سے، اپنی مودت سے، اپنی خدمت سے، اپنی وفاداری سے، اپنی تابعداری سے جو بیوی شوہر کو فرحت اور راحت اور مسرت اور سکون نہیں دیتی، آقا علیہ السلام کے ہاں اس بیوی کو زوجہ سو کہا کہ وہ بری بیوی ہے، اور اللہ کے ہاں رضا اس بیوی کو حاصل ہے جس سے شوہر اپنی تھکاوٹ کو دور کر لے۔
اب یہ جو ارشاد فرمایا اس میں یہی حدیث ایک اور مقام پر بھی، اور دوسرا حکم فرمایا وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، دوسری اس بیوی کی خوبی یہ ہو، اور یہ شوہر کا حق ہے اور بیوی کے واجبات میں سے ہے کہ شوہر جب اسے کوئی کام کرنے کو کہے، حکم دے، تو وہ اس کی اطاعت بجا لائے، سرکشی نہ کرے، نافرمانی نہ کرے، بغاوت نہ کرے، ٹکرائے نہیں، چونکہ ایک نظام سلطنت ہے گھر کا، اس کے حکم کی اطاعت بجا لائے۔ اور یہ بات میں واضح کر چکا ہوں، اطاعت صرف اس وقت واجب نہیں جب شوہر شریعت کے خلاف کوئی کام کرنے کا کہے، قرآن اور حدیث اور اللہ رسول کے احکام کے خلاف کوئی کہے تو اطاعت واجب نہیں، اور اگر اس کی خواہش ہے مگر وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں، اس کی خواہش ہے جو اسے خوشی دیتی ہے، فرحت دیتی ہے، سکون دیتی ہے، مسرت دیتی ہے، مگر وہ شریعت کے بھی تابع ہے اور شریعت کے مطابق ہے، تو اس خواہش کو پورا کرنا اور حکم کی اطاعت کرنا بیوی پر واجب ہے۔ یہ دوسرا حق ہے شوہر کا، اور بیوی کے فرائض میں سے جب شوہر کے لیے استعمال کیا، فرمایا بیوی سے حسن سلوک کرے، بیوی سے بھلائی کرے، بیوی سے شفقت کرے، بیوی پر احسان کرے، بیوی سے محبت کرے، حسن سلوک کا لفظ استعمال کیا۔ اور جب بیوی کا حسن سلوک بیان کرنا چاہا تو فرمایا وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، جب وہ حکم دے تو اس کی اطاعت کرے۔ تو آقا علیہ السلام نے جن الفاظ کا انتخاب کیا اس نے تعلق کی نوعیت کو متعین کر دیا ہے کہ گھر کی سلطنت کا فرما روا اور حاکم شوہر ہے، بیوی کو اطاعت کرنا ہے، اور شوہر کی ذمہ داری بیوی سے حسن سلوک کرنا، شفقت کرنا، محبت کرنا اور بھلائی کرنا ہے۔ دونوں کے رشتوں کی نوعیت متعین کر دی۔ اور تیسری چیز فرمائی، اور اگر شوہر اسے کوئی بات کہے، عورت اس کی مخالفت نہ کرے، بشرطے کہ وہ بات خلاف شرع نہ ہو، مخالفت نہ کرے، نہ اپنی ذات کے معاملے میں نہ شوہر کے مال کے معاملے میں۔ مثلا شوہر کی خواہش ہے کہ میری بیوی ایسا لباس پہنے، ایسا عبایا پہنے، اچھی زیب و زینت کے ساتھ گھر میں رہے تاکہ اس کا دل خوش ہو، تاکہ اس کی نگاہ باہر نہ اٹھے، گناہ کی طرف رغبت نہ ہو، اس کا دین محفوظ ہو، اس کا ایمان محفوظ ہو۔ یہ شوہر کا حق ہے، اور عورت کا فرض ہے کہ اپنے شوہر کا ایمان محفوظ رکھے، اس کو اپنی طرف اٹریکٹ رکھے، ایسی خوشگوار بن کے رہے کہ شوہر بری سمت کہیں اور نگاہ اٹھانے کا تصور نہ کرے، اس کی ایسی اطاعت کرے کہ شوہر کی محبت و مودت بیوی کے ساتھ قائم رہے، اس کی نافرمانی سرکشی نہ کرے کہ طبیعت گھر میں مسلسل تعلقات خراب ہوں اور الٹیمیٹلی شوہر باہر گناہ کی طرف راغب ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی نکتے کو پھر ارشاد فرمایا جسے حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ خیرا لہ من زوجۃ صالحہ، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے بعد، اللہ کے تقوی اور پرہیزگاری کے بعد مومن کو کسی اور شے سے اتنا فائدہ نہیں پہنچتا دنیا میں جتنا نیک اور صالح بیوی سے پہنچتا ہے۔ اور فرمایا وہ نیک اور صالح بیوی شوہر کو کس طرح فائدہ پہنچاتی ہے، وہ اس کے دین کی رکھوالی بن جاتی ہے، شوہر کے ایمان کی رکھوالی بن جاتی ہے۔ ان امرہا اطاعتہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ اسے حکم کرے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اس کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آئے، تابعداری سے پیش آئے، اطاعت گزاری سے پیش آئے، خدمت گزاری سے پیش آئے، محبت اور مودت سے پیش آئے، مزاج اور طبیعت کو نرم رکھے، لباس کو صاف ستھرا پیارا رکھے، طبیعت میں مزاج شخصیت میں طہارت و نفاست رکھے، زیب و زینت اپنائے۔ یہ سارے حقوق عورت کے ہیں مگر شوہر کے لیے، اور شوہر کے حقوق میں سے ہے کہ وہ زیب و زینت اور یہ سب کچھ اپنے شوہر کے لیے کرے تاکہ شوہر کو فرحت اور مسرت اور راحت اور رغبت نصیب ہو اور قائم رہے بیوی کی طرف۔ اور دوسری بات آقا نے فرمائی وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سرت ہو،
اس طرح بن سنور کے رہے گھر میں شوہر کے لیے کہ شوہر جب بیوی کو دیکھے تو اس کے دل میں فرحت و مسرت پیدا ہو جائے، اس کا دل اس کو دیکھنے کو کرے، اس کی قربت کو کرے، اس سے دوستی کو کرے، اور پھر اس کی طبیعت میں بھول کر بھی یہ خیال نہ آئے کہ وہ بدی کی طرف باہر کہیں اور نگاہ اٹھائے۔ اور چوتھی چیز آقا نے ارشاد فرمائی وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيَّ أَبَرَّتْهُ، بیوی شوہر کی اتنی وفادار ہو، اتنی وفادار اور تابع دار ہو کہ اگر وہ اپنی بیوی کے اعتماد اور بھروسے پر قسم کھا لے شوہر، تو بیوی ہر صورت شوہر کی قسم پوری کر کے دکھائے۔ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، اور اگر شوہر کہیں چلا جائے تو بیوی اس کی عدم موجودگی میں اپنی جان اور عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے، شوہر کے حقوق میں کہیں خیانت نہ کرے۔ یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ بیوی ایسے بن کے رہے، یہ شوہر کے حقوق میں سے ہے اور بیویوں پر واجبات میں سے ہے کہ وہ ایسے بن کے رہے کہ شوہر کو راحت و فرحت کا سامان بنے۔ ہماری سوسائٹی کی بہنیں، بیٹیاں، خواتین توجہ سے سنیں کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے چونکہ معاشرے میں دین نہیں رہا، ماں باپ تک اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دینے سے قاصر ہو گئے، سوسائٹی بے دینی اور کفر کی آماجگاہ بن گیا ہے۔ لہٰذا بچیاں، خاص طور پر تحریک منہاج القرآن کے وابستگان، منہاج القرآن کی بیٹیاں، منہاج القرآن کی طالبات، منہاج القرآن ویمن لیگ کی کارکنان، بیٹیاں، بہنیں، اور آپ سب رفقا کی بیٹیاں اور بہنیں، اور امت محمدی کے ہر گھرانے کی بیٹیاں، بطور خاص میرا پیغام سنیں کہ بننا، سنورنا، خوبصورت لباس کا پہننا اور زیب و زینت، یہ سب کچھ حق ہے بیوی کا، مگر یاد رکھ لیں فقط اپنے شوہر کے لیے۔ بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی کے حالات یہ ہیں کہ شوہر کے ساتھ گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے، سرکشی ہوتی ہے، اور گھر میں میں نے بہت گھرانوں میں دیکھا ہے بعض اوقات بڑے گندے لباس کے ساتھ بیویاں پھرتی رہتی ہیں، جس لباس سے کچن کی صفائی کی، کام کاج کیا، گھر بار کا کام کیا، گھر میں نظافت کا، لطافت کا، لباس کا، زیب و زینت کا خیال نہیں کرتی، جب گھر سے باہر جانے کا وقت آتا ہے تو میک اپ کرتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، لباس بھی شاندار پہنتی ہیں، اور عبائے پہننے والی عبائے بھی بہترین پہنتی ہیں، اور ٹائٹ قسم کے لباس پہنتی ہیں، تو باہر جاتے ہوئے یہ زیب و زینت میں معاشرے کی بیٹیوں سے پوچھتا ہوں کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ یہ زیب و زینت اللہ رسول نے حلال کی تھی آپ کے لیے، فقط شوہر کے لیے، جس کے لیے حلال کی تھی اسے تو یہ مہیا نہ کی، اور باہر جا کے زیب و زینت دکھانا تو حرام ہے، دوزخ خریدنا ہے، جہنم کی آگ خریدنا ہے۔ لہٰذا میں پورے معاشرے کی بہنوں بیٹیوں کو یہ تلقین کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس جھوٹی زیب و زینت کی وجہ سے اپنے لیے دوزخ نہ خریدیں، اور جو منہاج القرآن کی بیٹیاں، ویمن لیگ کی بیٹیاں، طالبات، وہ اپنی زندگیوں کو اس طرح سنواریں کہ ان کے لیے خواہ وہ مشن کا کام کر رہی ہیں، خواہ وہ تنظیمات میں کام کر رہی ہیں، ان کے لیے طریقہ ہونا چاہیے کہ اپنی خوبصورتی کو محفوظ رکھیں، شوہروں کے لیے اپنی زیب و زینت کو محفوظ رکھیں شوہروں کے لیے، اور جب باہر جائیں تو عبائے ٹائٹ نہ سلوائیں، لباس ٹائٹ نہ سلوائیں کہ جسم کے اعضاء کا اندازہ ہو سکے، یہ حرام ہے، یہ دوزخ کی خریداری ہے۔ اب آج کل نوجوان بچیوں میں رجحان ہو گیا آئی بروز کی پلکنگ کروانے کا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آقا علیہ السلام نے آئی بروز کی پلکنگ کو حرام قرار دیا اور فرمایا اللہ کی لعنت ہے ان پر جو پلکنگ کرواتی ہیں آئی بروز کی۔ ہم کس طرف چل پڑے؟ جس گھر کو دیکھو گھر برباد ہوا پڑا ہے، جدھر نگاہ اٹھاؤ ماں باپ گنگے بن گئے ہیں، بے ضمیر ہو کے دیکھتے ہیں، گنگے، ان کی آنکھوں کے سامنے بیٹیاں غلط روش اپنا رہی ہیں، مگر انہیں توفیق نہیں کہ وہ راہ راست پر اچھی تربیت کر سکیں۔
بیٹیوں کو کہہ سکیں کہ پلکنگ. آقا علیہ السلام نے بخاری مسلم کی متفق علیہ فرمایا اللہ کی لعنت ہے پلکنگ کروانے والوں پر، اللہ کی لعنت ہے پلکنگ کروانے والے پر. آقا علیہ السلام کا فرمان، اس سے بڑا حکم اور کس کا ہو سکتا ہے؟ زیب و زینت شریعت کے دائرے میں ہونی چاہیے، لباس شریفانہ ہونا چاہیے، نہ عبائے تنگ ہوں نہ لباس تنگ ہوں، اور جو حجاب وغیرہ ہیں وہ چھوٹے نہ ہوں، سکارف بڑے سائز کے ہوں جن سے سینہ بھی ڈھپے، بڑے سائز کے لباس بڑے سائز کے سکارف ہونے چاہیے. اور پھر مردوں کے ساتھ غیر فری مکسنگ نہ ہو، فری مکسنگ نہیں ہونی چاہیے. اور اگر مشن تنظیم دفتر کے امور میں ان سے بات چیت کرنی پڑے تو بالکل بزنس کے ٹون میں کریں، دوستی کے ٹون میں نہ کریں. نرم طریقے سے صرف بہنیں بہنوں سے بات کریں، بیٹیاں بیٹیوں سے بات کریں، عورتیں عورتوں سے کام کریں. عورت کا کوئی کام نہیں ہے غیر مرد کے ساتھ اس لہجے میں بات کرے کہ 4 دن میں دوستی ہو جائے اور اس کے بعد رشتہ اور تعلق حرام کی طرف لے کے چل پڑے. انسان حدود اللہ اور کی اور شریعت کی پامال ہونے لگے. اپنی طبیعتوں میں موڈسٹی پیدا کریں، حیا پیدا کریں، حیا پیدا کریں، حیا پیدا کریں، تاکہ آپ کی شہرت اس مشن میں پرورش پانے والی بیٹیاں نمونہ بنیں. مصطفی انقلاب کے لیے شریعت محمدی کا نام لینے والی، اللہ رسول کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے والی میری بیٹیاں نمونے پیش کریں معاشرے میں. ہر عمر لڑکوں کے ساتھ جوک کا اجازت نہیں، مذاق کی اجازت نہیں. غیر کے ساتھ آپ لین دین کریں، معاملات کریں جو ضروری ہیں، مگر جوک نہیں. اور ایسے لہجے میں بات کریں کہ مطلب کی بات ہو اور باقی نہیں. ایم ایس این پر لڑکیاں لڑکے چیٹنگ نہ کریں، آپس میں ایم ایس این نہ کریں، چیٹنگ نہ کریں، ٹیکسٹنگ نہ کریں، میلز نہ کریں، جھوٹی فرینڈشپ ڈیولپ نہ کریں. ایسے کانٹیکٹ الٹیمیٹلی غلط تعلقات پہ استوار ہوتے ہیں. میرے پاس BCO کیس آتے ہیں، پہلے لڑکیاں اور لڑکے آپس میں چیٹنگ کے ذریعے تعلق بناتے، پھر وہ وعدہ وعید شروع ہو جاتے ہیں شادی کے، پھر وہ لڑکا مکر جاتا ہے. اور ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، برطانیہ میں برمنگم میں لڑکی والے وہ شکایت لے کے لڑکے کی میرے پاس آ گئے کہ وعدہ کر کے پھر گیا ہے. میں نے کہا ظلم کیوں کیا آپ نے، یہ راستے کھولے کیوں؟ جب ایسا کرو گے تو انجام ایسا ہوگا. لہذا صرف جو واجب ہے آپ کا، بیٹیاں وہ تعلق رکھیں، اور ہمیشہ پردے کا، حجاب کا، موڈسٹی کا، حیا کا پورا ایکسٹینڈڈ مینٹین ہونا چاہیے. مرکز بھی اس کی تعلیم دے، ویمن لیگ تعلیم دے، یوتھ لیگ اس پر عمل کروائے، MSM عمل کروائے، مشن کی تنظیمات کروائیں. آپ مشن کے باپ ہیں، آپ اس معاشرے کے باپ ہیں، آپ نے نمونہ دینا ہے. یہ سب زیب و زینت کنواری بچیوں کے لیے جائز نہیں، چونکہ اس کا شوہر کوئی نہیں. یہ شادی کے بعد کی باتیں ہیں، اور ان کے حقدار تمہارے شوہر ہیں. پھر اللہ پاک آپ کے جنت میں بھی زیب و زینت عطا کرے گا. اور اپنا کردار، اپنا کریکٹر، اپنی ریپوٹیشن، اپنی شہرت ایسی قائم کرے معاشرے میں کہ جو دیکھے وہ کہے واہ منہاج القرآن نے کیا تربیت کی ہے. نمونہ بنے، تقویٰ کا نمونہ بنے. اور اسی طرح میری بہنیں بیٹیاں گھروں میں شوہروں کے لیے معاملت کا نمونہ، خوش مزاجی کا نمونہ، نرم دلی کا نمونہ، تابعداری کا نمونہ، وفاداری کا نمونہ، اور ایسا نمونہ بنے کہ ان کے شوہر کے دین اور حفاظت کی اور ایمان کی حفاظت کی گویا ذمہ داری بیوی کے پاس اللہ نے لگا دی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جسے امام بخاری نے تخریج کیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا حق یہاں تک ہے شوہر کا، ہم سرے سے معاشرے میں کوئی کسی کے حقوق کی پرواہ نہیں کر رہا. جہاں شوہر بیویوں کے حقوق سے بے پرواہ ہو گئے، بیویاں شوہروں کے حقوق سے بے پرواہ ہو گئیں، والدین اولاد کے حقوق سے بے پرواہ ہو گئے، اولاد والدین کے حقوق سے بے پرواہ ہو گئی، ہر بڑا چھوٹوں کے حقوق سے بے پرواہ ہو گیا، اور ہر چھوٹا بڑوں کے حقوق سے بے پرواہ ہو گیا. پورا معاشرہ ایک جنگل بن گیا ہے، اور ہم حیوانوں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں.
ہمیں پلٹ کر اس راستے پر اپنی ذاتی نجی زندگیوں میں آنا ہوگا جس کی تعلیم اور جس کی روشنی آقا علیہ السلام نے دکھائی ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا شوہروں کے حقوق کے باب اور بیوی کے واجبات میں، فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنه، اگر شوہر گھر پہ ہے تو شوہر سے اجازت لیے بغیر عورت نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نفلی روزہ بھی حلال نہیں ہے عورت کے لیے، اللہ نے اپنی نفلی عبادت سے روک دیا۔ اب اس کے بعد آپ کیا اور مانگتے ہیں؟ فرمایا میری نفلی عبادت روزہ رکھنا، نفلی، فرض کی بات نہیں ہو رہی، نفلی روزہ، پیر کا روزہ ہوتا ہے، جمعرات کا روزہ ہے، 13، 14، 15 ہر چاند کے ماہ کا، یہ مسنون روزے ہیں، نفلی روزے ہیں۔ شوہر گھر پہ ہو تو بیوی روزے رکھنا چاہے تو شوہر سے اجازت لے، شوہر یس کرے تو روزے رکھے۔ نفلی عبادت سے منع کر دیا، نفلی روزے سے منع کر دیا۔ دونوں طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابیہ حاضر ہوئی، عورت، اس کی تازہ تازہ شادی ہوئی تھی۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا تمہارا شوہر کیسا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے بڑا نیک اور صالح اور عبادت گزار شوہر اللہ نے عطا کیا، ہر روز روزہ رکھتا ہے اور ہر رات جب رات شروع ہوتی ہے تو نوافل پڑھتا ہے، صبح تک پوری رات قیام لیل کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس عورت کی اس تعریف کے کلمات میں اصل شکوہ سمجھ گئے، اس کے شوہر کو بلایا اور منع کر دیا، فرمایا لنفسک علیک حق ولعینیک علیک حق ولزوجتک علیک حق، فرمایا تیری جان کا تجھ پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے، تمہارے جسم اور صحت کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے۔ تو وہ جو قیام لیل ہر رات کرتا تھا آقا نے اس سے منع فرما دیا اور اپنا نمونہ دیا۔ جب ایک برکتوں والی رات میں نفلی عبادت کا جی چاہا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رات تھی، ان کی باری تھی، آقا نے حضرت عائشہ صدیقہ سے اجازت مانگی کہ عائشہ اجازت دیتی ہو آج میں عبادت کر لوں؟ تو آقا علیہ السلام نے جب اپنے اسوہ مبارکہ سے شوہر کو پابند کیا کہ عورت کا حق نفلی عبادت بھی پامال نہیں کر سکتی، اسی طرح عورت کو پابند کیا کہ عورت نفلی عبادت کے نام پر شوہر کے حق کو پامال نہیں کر سکتی۔ اگر روزہ رکھنا چاہے، رات آئے اور قیام اللیل پہ کھڑی ہو جائے نفلوں پر، اور مرد ناراض ہے، اس کا قیام لیل قبول نہیں کیا جائے گا، رد کر دیے جائیں گے، وہ نفلی روزے رد کر دیے جائیں گے۔ اور لفظ دیکھیں، فرمایا لا یحل للمرأة ان تصوم، عورت کے لیے حلال نہیں ہے، وہ اس کا نفلی روزہ قبول نہیں ہوگا، یہ شوہر گھر میں ہے اس کی اجازت کے بغیر کر لے۔ ولا تأذن فی بیتہ الا باذنہ، اسی طرح اس کے لیے حلال نہیں کہ کسی شخص کو گھر میں آنے دے بغیر شوہر کی اجازت کے، اور جس کو شوہر پسند نہیں کرتا عورت کا حق نہیں کہ اس شخص کو گھر میں آنے دے۔ وما انفقت من نفقۃ عن غیر امرہ فإنہ یؤدی الیہ شطرہ، صحیح بخاری کی روایت۔ اور اگر عورت نے شوہر کی اجازت کے بغیر اللہ کی راہ میں خرچ کیا، صدقہ اور خیرات کیا، تو اس کا بھی آدھا ثواب شوہر کو جائے گا۔ اس سے مراد وہ پیسہ ہے جو مرد نے دیا تھا شوہر نے بیوی کو، خواہ گھر کے خرچے کے لیے، خواہ اس کی پاکٹ منی کے طور پہ، ذاتی اخراجات کے لیے، اس کے ذاتی خرچے کے لیے دیا تھا، شوہر نے دیا تھا، بیوی اس مال کی، پیسے کی مالک تھی، مگر شوہر کو بتائے بغیر یا اجازت کے بغیر اس میں سے صدقہ اور خیرات بھی کیا، اجازت ہے، مگر اس کا آدھا ثواب شوہر کو ملے گا، آدھا بیوی کو ملے گا، چونکہ پیسے شوہر کے دیے ہوئے تھے۔ اور اگر اس کی اپنی کمائی تھی، بیوی کا اپنا بزنس ہے، اپنا جاب ہے، اپنی کمائی ہے، شوہر کے دیے ہوئے پیسے نہیں،
اس میں سے صدقہ خیرات کرے تو سارا کا سارا ثواب اسی بیوی کا ہے، چونکہ اسی کا اجر ہے، اسی کا عمل۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا صلت المرأۃ خمسها، آقا علیہ السلام نے 4 چیزیں بیان کی کہ عورت اگر جنت میں جانا چاہتی ہے، جنتی بننا چاہتی ہے تو کیا کرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزیں کر دے وہ عورت جنت میں جائے گی۔ میری بہنیں، بیٹیاں، اس معاشرے کی خواتین سنیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا 4 کام کر دے عورت، ایک بیوی 4 کام کرتی رہے عمر بھر، وہ جنت میں جائے گی۔ کیا؟ اذا صلت المرأۃ خمسہا، ایک تو وہ پنجگانہ نماز کی پابند رہے، پنجگانہ نماز ادا کر دے، وصامت شہرہا، اور ماہ رمضان آئے تو روزے رکھے پورے شریعت کے حکم کے مطابق۔ 2 باتیں۔ تیسری وحافظت فرجہا، اور اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت کرے، 3 چیزیں۔ اور چوتھی وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت گزاری کرے، شوہر کی فرما برداری کرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ 4 کام جو عورت عمر بھر کرتی رہی، نماز پنجگانہ ادا کرتی رہی، نماز نہ چھوڑی، رمضان کے روزے پورے رکھتے رہی، شریعت کے مطابق، احکام کے مطابق نہ چھوڑے، اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی رہی، اور شوہر کے حکم کو بجا لاتی اور شوہر کی فرما برداری کرتی رہی، تو قیل لہ، اسے قیامت کے دن کہا جائے گا ادخل الجنہ من ای ابواب الجنت شئت، اے خوشبخت بیوی، یہ جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے تیرا جی چاہے جنت میں چلی جا، تجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ عورت کو جنت کا ایک لائحہ عمل عطا کر دیا گیا، اور جب لفظ آیا نا حافظت فرجہا، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتی رہی، اس میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں کہ زیب و زینت غیروں کے لیے نہ کھولا، اس طریقے سے لوگوں سے بات چیت نہ کی کہ غیروں کا دل للچائے اور غیروں کا ایمان ڈگمگائے اور غیروں کا دین ڈگمگائے اور برے راستے پر الٹیمیٹلی چل پڑے، یہ سب عزت کی حفاظت نہ کرنے کی باتیں ہیں۔ اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المومنین ازواج مطہرات سے صحابہ کرام مسائل پوچھتے، احادیث پوچھتی، آقا علیہ السلام کی سنتیں پوچھتے، تو وہ اس طریقے سے گفتگو کرتی تھی کہ وہ طریقہ سخت لب و لہجہ لگتا تھا، سننے والے سمجھتے تھے جیسے مزاج کی سخت ہیں۔ تو مردوں سے گفتگو کرتے ہوئے حکم تھا اس انداز سے گفتگو کریں کہ بزنس ٹون میں گفتگو ہو اور ایک لفظ بھی زائد نہ کلام کیا جائے، تاکہ کسی کو لفٹ نہ ملے، کوئی فرینک ہونے کی کوشش نہ کرے، فرینک ہو تو وہیں سنب کر دیا جائے، روک دیا جائے، اس کو ٹھوک دیا جائے وہیں اس کو۔ میں توقع کرتا ہوں کہ مشن کی بیٹیاں یہ نمونہ پیش کر کے اپنی زندگی میں دکھائیں گی۔ تو دیکھا پنجگانہ نماز پڑھی، روزے رکھے، عزت و عصمت کی حفاظت کی اور شوہر کی تابع داری کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کام کرنے والی عورت پر جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے وہ چلی جائے۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان علیها لعنتها الملائکۃ حتی تصبح۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا حق ہے شوہر کا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو بلائے اپنے بستر پر اور وہ بغیر کسی عذر کے انکار کر دے، اس کے قرب میں نہ جائے، اگر عذر ہے، شریعت کا عذر ہے تو انکار جائز ہے، صحت کا عذر ہے، بیماری کا عذر ہے، انکار جائز ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انکار جائز ہے، تو پھر شوہر کو بھی سمجھنا چاہیے
یہ دونوں کی طرف ایک اعتدال کی زندگی ہے، مگر بلا وجہ کہ شوہر پسند نہیں ہے مجھے، تو پسند نہیں ہے تو رہ کیوں رہی ہیں؟ پھر طلاق لے لیں، علیحدگی لے لیں، گھر جہنم کیوں بنے؟ بغیر شرعی عذر کی عورت انکار کر دے شوہر کے بستر پہ جانے پر، اور شوہر ناراض رہے رات بھر، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح تک اس عورت پر فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں، ملائکہ صبح تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ میں معاشرے کی تمام بہنوں بیٹیوں کو رشتے سمجھا رہا ہوں، کل رشتہ سمجھایا تھا کہ بیویوں کے حقوق کیا ہیں اور شوہروں کے واجبات کیا ہیں، وہ کیا کیا کریں تاکہ گھر جنت بن جائے۔ آج سوسائٹی کی بہنوں اور بیٹیوں کو سمجھا رہا ہوں وہ کس طرح کی ازدواجی زندگی گزاریں اور شوہروں کے حقوق پورے کریں کہ گھر جنت بن جائے اور دونوں کو اللہ پاک جنت کا راستہ عطا کر دے۔ پھر ایک اور حدیث میں جو صحیح مسلم میں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما من رجل یدعو امرأتہ الی فراشہا فتأبى علیہ الا کان الذی فی السماء ساقطا علیہا حتی یرضی عنہا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، شوہر کا اتنا حق ہے بیوی پر، اگر وہ اپنی راحت جاں کے لیے، خواہش کے لیے بیوی کو بلائے اپنے بستر پر، اور بیوی کو کوئی شرعی عذر نہ ہو، صحت اور بیماری کا عذر نہ ہو، اور وہ بغیر کسی عذر کے انکار کرے اور شوہر کو ناراض کر دے، تو فرمایا وہ رب جو آسمانوں پہ ہے وہ صرف شوہر ناراض نہیں ہوگا، رب بھی اس بیوی پہ ناراض ہو جائے گا، اور اس وقت تک رب خفا رہے گا جب تک شوہر معاف نہ کر دے اور راضی نہ ہو جائے۔ یہ اللہ پاک نے حق ادا کیا، چونکہ شوہر وہ شخص ہے جو صبح و شام کماتا ہے، رات دن کما کے کھلاتا ہے، بیوی کو پہناتا ہے، گھر دیتا ہے، نفقہ دیتا ہے، سکنا دیتا ہے، راحت دیتا ہے، آسائش دیتا ہے، سہولتیں دیتا ہے، اولاد کی پرورش کرتا ہے، سارا دن کما کے ان کی بہتر پرورش پہ خرچ کرتا ہے اور پوری زندگی اس پر لگاتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کے عوض وہ حق ادا کیے ہیں اس کے، اور عورت کے وہ واجبات بنائے ہیں کہ وہ ادا کرے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، میری بہنیں بیٹیاں اور خواتین گھروں میں بطور خاص اس حدیث کو سنیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ناراض نہ ہوں، یہ باتیں میری نہیں ہیں، اس پیغمبر کی باتیں ہیں جس کا ہم سب اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے ہم غلام ہیں، جن کے امتی ہیں، جنہوں نے شفاعت کرنی ہے، جن کا چہرہ پاک مرتے پہلی شام قبر میں سامنے آنا ہے۔ آقا علیہ السلام کے فرمودات سنا رہا ہوں، مرد ہوں، شوہر ہوں یا عورتیں، دونوں اپنے اپنے احوال درست کر لیں، اپنے رویے درست کر لیں اور تابع ہو جائیں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، اس سے آپ سب کے گھر جنت بن جائیں گے۔ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اریت النار فاذا اکثر اہلھا النساء، فرمایا مجھے دوزخ دکھائی گئی اور میں نے کثرت کے ساتھ وہاں عورتوں کو دیکھا، یکفرنا، کیوں؟ وجہ بتائی کہ وہ ناشکری کرتی ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا قیل ایکفرن باللہ، یا رسول اللہ کیا اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اللہ کی ناشکری کی وجہ سے نہیں، اللہ کی ناشکری تو مرد بھی اتنی کرتے ہوں گے جتنی عورتیں کرتی ہیں، شوہر بھی اتنی کرتے ہوں گے جتنی بیویاں کرتی ہیں، مردوں بیویوں میں فرق نہیں ہے، مزاجوں طبیعتوں میں نہیں، وہ شوہروں کی ناشکری کرتے ہیں۔ اس وجہ سے قال یکفرن العشیر، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، وہ یکفرن الاحسان، اور شوہروں کے احسان پر ناشکری کرتی ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لو احسنت الی احداہن الدہر ثم رأت منک شیئا قالت ما رأیت منک خیرا قط، اس عادت نے انہیں دوزخ میں جا پہنچایا کہ اگر ساری زندگی شوہر ان کی ساری باتیں مانتا رہے، جو مانگیں
ان کی ہر مراد پوری کرتا رہے، لباس لا کے دیتا رہے، کھانا پینا دیتا رہے، خوش خلقی کرتا رہے، بھلائی کرتا رہے، ہر راحت دیتا رہے، ہر سہولت دیتا رہے، ان کی ہر خواہش پوری کرتا رہے، مگر ایک دن ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی، ان کا جو مطلب مراد تھی پورا نہیں ہوا، یا شوہر سے ایک دن کوئی کمزوری خرابی دیکھ لی تو پھر غصے میں آ کے کہتی ہیں کہ میں نے ساری زندگی تمہارے اندر کوئی بھلائی دیکھی نہیں، ساری زندگی میں نے کیا پایا، تو نے مجھے کیا دیا، پوری عمر تو نے میری پرواہ ہی نہیں کی۔ وہ ایک ناراضگی میں عمر بھر کے سارے احسانات پہ پانی پھیر دیتی ہیں، اور یہ ایک ایسا رویہ ہے کہ بہت کثرت کے ساتھ گھروں میں دیکھا گیا۔ اگر عورتیں اس عادت پہ کنٹرول کر لیں کہ جس سے عمر بھر خیر ملی، محبت ملی، مودت ملی، آسائش ملی، سہولت ملی، پیسہ ملا، عزت ملی، ہر خدمت ملی، اگر دو چار باتیں حسب خواہش آپ کی پوری نہیں بھی ہوئی تو ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اس پر اللہ رب العزت اتنا راضی ہوتا ہے کہ پھر جنت کا راستہ عطا کرتا ہے۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو مردوں کے حقوق میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کی، احادیث نبوی میں جگہ جگہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرما دیا، ترمذی میں حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرمایا ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ۔ یہ حدیث حسن ہے، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، ابو یعلا، ابن ابی شیبہ، حاکم، طبرانی، بہقی سب نے روایت کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت جو اس حال میں مری، جس کی ڈیتھ ہو گئی، وفات پائی، اس حال میں کہ اس کی خدمت گزاری اور وفاداری اور تابع داری سے اس کا شوہر راضی تھا، اس کا شوہر راضی تھا، اس نے عمر بھر اتنی خدمت اور تابع داری وفاداری سے زندگی گزاری کہ شوہر کو راضی کر کے عورت کی وفات ہوئی، آقا نے فرمایا داخلت الجنہ، وہ عورت جنت میں جائے گی۔ یعنی شوہر کی جو ایسی خدمت ہے وہ عورت کے لیے جنت کی کا راستہ بن جائے گی، جنت کا وسیلہ بن جائے گی۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی جو خواتین کے لیے لازم ہیں اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں اور اپنائیں۔ شوہروں کے ان حقوق میں سے ہیں جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے مقرر فرمایا ہے، اور بیویوں کے ان واجبات میں سے ہے کہ جن کو کسی قیمت پہ نظر انداز کر کے بھی اللہ رب العزت بیویوں کو خیر عطا نہیں کر سکتا۔ اب یہاں شوہر اور بیوی دونوں کی مشترک کچھ واجبات ہیں ان کی اولاد کے باب میں، حقوق ہیں اولاد کے، اور میاں بیوی چونکہ اولاد کے والدین ہیں، اب ان کا بھی ذکر چاہتا ہوں کر لوں تاکہ فیملی کا یونٹ مکمل ہو جائے۔ والدین کے بھی حقوق اللہ نے رکھے ہیں، ان میں سب سے پہلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنن سے ہی میں چونکہ بات کو کر دوں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہوا، ولد لی غلام فأتیت بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسے لے کے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فسماہ ابراہیم، تو آقا علیہ السلام نے اس کا نام ابراہیم رکھا۔ تو سب سے پہلا حق سن لیں اولاد کا، ماں باپ پر سب سے پہلا حق یہ کہ بیٹا ہو یا بیٹی اس کا نام انبیاء کے ناموں پہ رکھا جائے، اہل بیت اطہار کے ناموں پہ رکھا جائے، صحابہ کرام کے ناموں پہ رکھا جائے، صحابیات کے ناموں پہ رکھا جائے، صالحات کے ناموں پہ رکھا جائے، اولیاء مقربین اور مقربات کے ناموں پر۔ نیک جو ہو گزرے مقرب بندے اور اللہ کی مقرب بندیاں، ان کے ناموں پر نام رکھنا آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ اولاد کا پہلا حق ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بس میں تو کچھ نہیں، ماں باپ جو نام چاہیں رکھ دیں، اور بے شمار بچوں کے نام میں ایسے سنتا ہوں جن کا معنی ہی کوئی نہیں ہوتا، سرے سے کوئی معنی ہی نہیں، بس ایسے لفظ پسند آیا رکھ دیا۔ یہ بیکار ناموں سے گریز کریں، جب نام چنیں
انبیاء کے ناموں میں سے، صحابہ کے ناموں میں سے، اہل بیت کے ناموں سے، اولیاء کے ناموں سے، صالحین کے ناموں میں سے، اور صحابیات کے ناموں سے، صالحات کے ناموں سے، یا ایسا نام ہو جس کا ایک معنی ہو اور برکت والا معنی ہو۔ اگر ان کے ناموں پر نہ بھی ہو تو ایسا نام رکھیں جو بابرکت معنی جس کے اندر پایا جائے، بیکار بے معنی نام نہ رکھا جائے۔ تو ایسے نام، بیکار ناموں کا فائدہ نہیں، ہمیشہ نام رکھیں انبیاء پر، صلحاء پر، صالحات پر، صحابیات پر، اور بابرکت بامعنی نام رکھیں، یہ پہلا حق ہے۔ پھر دوسرا، فحنکہ بتمرۃ، پھر آقا علیہ السلام نے اس کو گھٹی دی، کھجور کے شیرے سے یا کھجور کے جوس سے اس کے منہ میں گھٹی دینا۔ تو بزرگوں سے گھٹی دلوانا یہ بچے کا، بیٹے بیٹی کا حق ہے، اولاد کا۔ بزرگوں سے گھٹی دلوانا، حضرت ابو موسیٰ اشعری خود بھی دے سکتے تھے مگر نہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گئے۔ تو جو بزرگ آپ کو زمانے میں، آپ کی فیملی میں، محلے میں دستیاب ہوں، نیک صالح تہجد گزار اللہ والا، تو کسی اللہ والے سے گھٹی دلوانا یہ آپ کے بچے، بیٹے بیٹی کا حق ہے آپ پر۔ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، اور پیدا ہوتے ہی اس کے لیے برکت کی دعا کرنا، یہ تیسرا حق ہے بیٹے بیٹی کا، کہ ساتھ ہی برکت کی دعا کرنا، یہ ان کے حق ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام کا یہ عام معمول تھا، مدینہ میں جس کے ہاں بچہ بچی پیدا ہوتا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آتے، آقا گھٹی بھی دیتے، برکت کی دعا بھی فرماتے۔ اور پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اچھے نام رکھنا، بامعنی بابرکت نام رکھنا یہ بچوں کا حق ہے۔ ان والدین سے پوچھا جائے گا جنہوں نے اچھے نام اپنی اولاد کے نہیں رکھے۔ اغیار میں، دوسرے مذاہب میں یہ کنسیپٹ نہیں ہے، میری بات سمجھیں، مگر دین اسلام میں کنسیپٹ ہے، جو نام رکھیں برکت والا نام ہو، اور بعض اوقات اس نام کی برکت کا حصہ بھی اولاد کو ملتا ہے۔ اب کیوں یہ اس پر زور دے رہا ہوں؟ یہ اولاد کا حق ہے۔ مسند امام احمد میں، ابو داؤد میں، دارمی میں حدیث، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، سنو، اچھے نام رکھنے پر کیوں زور دے رہا ہوں کہ اولاد کا حق ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن جب تمہاری باری آئے گی حساب و کتاب کی تو تمہارے ناموں سے تمہیں پکارا جائے گا۔ اب فلاں شخص اٹھے، نام لیا جائے گا، تو آقا علیہ السلام کی یہ بھی حدیث ہے، اور بہت سے اولیاء نے اس حدیث کو بیان کیا، اور کثرت عمل کے ساتھ اور کثرت قبول کے ساتھ اس کو کثرت تعامل کے ساتھ قبولیت ملی، کہ حتیٰ کہ کسی کا نام محمد ہوگا تو اس نام کی برکت سے، جس نے اس نیت سے، آقا علیہ السلام کے اسم پاک کی نیت سے گھر میں نام رکھ دیا، گھر والوں کی بخشش کر دی جائے گی، اس نام کی برکت سے گھر والوں کی بخشش ہو جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن تمہیں پکارا جائے گا تمہارے ناموں سے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ پکارا جائے گا، محمد کہاں ہے؟ جس جس کا نام محمد ہوگا سب کھڑے ہو جائیں گے، جس جس کا نام محمد ہوگا، احمد ہوگا، مصطفیٰ، کھڑے ہو جائیں گے۔ ملائکہ کہیں گے، بھئی آپ کو نہیں بلایا تھا، وہ اور محمد تھے، لیکن کھڑے ہو گئے، اب چونکہ تم نے انہی کے نام پہ نام رکھ لیا ہے، تم بھی، تمہاری بخشش آقا کے نام کے صدقے شفاعت کر دی جائے گی۔ تو نیک ناموں میں برکت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں تمہارے ناموں سے اور تمہارے آباء و اجداد کے ناموں سے پکارا جائے گا، تمہارے نام سے، تمہارے فلاں بن فلاں پکارا جائے گا۔ اس لیے فرمایا اچھے نام رکھا کرو، آقا علیہ السلام نے حکم دیا، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ، اچھے نام رکھا کرو۔ اور آقا علیہ السلام کی اپنی سنت یہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہیں جامع ترمذی میں،
ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یغیر الاسم القبیح، جب کوئی شخص آپ کے پاس آتا اور اس کا نام پوچھتے اور اس کا نام اگر غلط ہوتا، بے معنی ہوتا اور وہ نام بے برکت ہوتا، برا نام ہوتا، تو آقا علیہ السلام خود اس کا نام تبدیل فرما دیتے تھے، بدل کر اچھا نام رکھ دیتے تھے۔ آقا علیہ السلام کبھی بھی بے معنی یا برے نام کو نہیں رہنے دیتے تھے، بدل دیتے تھے۔ یہ پہلے حقوق تھے۔ اس کے بعد آگے اولاد کا حق پیدا ہوتے ہی دائیں کان میں اذان کہنا اور بائیں کان میں اقامت کہنا۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں مسند احمد اور سنن ابی داؤد اور ترمذی میں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہی حسن مجتبی امام حسن پیدا ہوئے تو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ہاں جو ہی تولد ہوا تو آقا علیہ السلام نے ان کے دائیں کان میں اذان پڑھی، اور ایک حدیث میں دائیں کان میں اذان پڑھی اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کہ جس بچے کے پیدا ہوتے ہی دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھی جائے تکبیر، فرمایا صبیان کی مرض اس بچے کو نہیں ہوگی، وہ الصبیان کی مرض سے بچہ رہے گا۔ یہ ابو یعلا کی مسند کی حدیث۔ اس کے بعد اولاد کا اگلا حق آقا علیہ السلام نے فرمایا یقول مع الغلام عقیقۃ فاحرقوا عنہ دما وامیتوا عنہ الاذى، فرمایا بیٹا ہو یا بیٹی جب بچہ پیدا ہو اس کا عقیقہ کیا کرو۔ آقا علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ بعض لوگ کم علمی کے باعث کہتے ہیں، میں نے اخبارات میں پڑھا بعضوں کو لکھتے ہوئے کہ عقیقے کا کوئی حکم نہیں ہے، جہالت کی انتہا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد کی، سنن ترمذی کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی۔ آقا علیہ السلام نے حکم دیا، فرمایا جب بچہ پیدا ہو عقیقہ کرو۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا عقیقے کے ذریعے جانور ذبح کر کے، جانور کا صدقہ کر کے اس بچے کی طرف سے خون بہاؤ تاکہ آفتیں اور بلائیں اس صدقہ کے ساتھ ٹل جائیں۔ امیتوا عنہ الاذى، پھر اس کے سر کے بال کاٹو، صفائی کرو۔ فرمایا اس سے اذیت اللہ پاک اس بچے سے دور کر دیتا ہے، مصائب و آلام کو دور کر دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث صحیح۔ اور اسی طرح آپ کا عمل مبارک، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب شہزادے پیدا ہوئے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین تو 7ویں دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے عقیقے کیے۔ عقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین یوم السابع، 7ویں دن عقیقے کیے اور ان کے سروں کے بال آپ نے کاٹے، شیو کیے، اور فرمایا یہ حکم دے رہا ہوں اس سے بچے کے مصائب و آلام اور اذیتیں دفع ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ حقوق تھے جو اولاد کے پیدا ہونے کے وقت ہی قائم ہو گئے، پیدائش کے ساتھ قائم ہو گئے۔ اب وہ حق بتاتا ہوں جو ان کی پیدائش سے بھی پہلے اللہ نے قائم فرما دیا، پیدائش سے بھی پہلے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا لو ان احدکم اذا اراد ان یاتی اہلہ، کوئی شخص اگر اپنی زوجہ کے قریب جانا چاہے اور میاں بیوی مقاربت کرنا چاہیں، اولاد کی طلب ہو، اللہ سے اولاد طلب کرنا چاہیں اور آپس میں قریب ہوں، تو آقا نے فرمایا قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اولاد کی طلب کے لیے جب میاں بیوی قریب ہوں تو اس وقت یہ کہیں، اللہ کا نام لے کر ہم قریب ہوتے ہیں، اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھنا، اور جو اولاد تو ہمیں عطا کرے اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھنا۔ یہ اللہ کے حضور دعا کر کے پھر قربت کریں تو اللہ تبارک و تعالی جو اولاد انہیں عطا کرے گا شیطان کے ضرر سے وہ اولاد محفوظ ہوگی۔ دیکھا اولاد کا حق پیدائش سے پہلے
جب آپ اللہ کی بارگاہ سے اولاد کو طلب کرنا چاہتے ہیں اور میاں بیوی قریب ہونا چاہتے ہیں تو قربت اور مقاربت سے بھی قبل حکم دیا کہ اللہ کا نام لو اور شیطان سے پناہ مانگو شیطان کی، اور اپنی اولاد اللہ جو عطا کرے اس کے لیے بھی شیطان کے ضرر سے محفوظ ہونے کی دعا کرو، اللہ پاک اسے شیطان کے ضرر سے اور گمراہی سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح پھر اولاد جب چھوٹے ہوتے ہیں بچے، انہیں نظر بہت لگتی ہے، انہیں نظر لگتی ہے، ان کو نظر سے بچائے رکھنا یہ بھی والدین کے فرائض میں اور اولاد کے حقوق میں سے ہے۔ بعض جدید تعلیم یافتہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نظر کا تصور ایک وہم ہے۔ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، نوجوانی کے ایک طویل عرصے تک میں بھی سمجھتا تھا کہ وہم ہے، میں خود سمجھتا تھا وہم ہے۔ اس وقت تک 1970-71 کے زمانے تک میں سمجھتا تھا وہم ہے، تا آ کے جب میں نے دورہ حدیث کر دیا اور حدیث کی کتب پڑھی اور میں نے اپنی آنکھوں سے حدیث نبوی پڑھ لی کہ العین حق کہ نظر کا لگنا حق ہے، اور آقا علیہ السلام حسنین کریمین کو نظر بد سے بچاؤ کے لیے دم کرتے تھے، اس وقت میں نے اپنا خیال بدلا اور نظر لگنے پر عقیدہ قائم کر لیا۔ تو آقا علیہ السلام کا معمول کیا تھا؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعوذ الحسن والحسین، چونکہ آقا کو حسنین کریمین سے بڑا پیار تھا، یہ سنت دی ہے کہ آپ بھی اپنی اولادوں سے پیار کیا کرو، اولاد کا حق ہے پیار کرنا، ان کو چومنا، گود میں بٹھانا، اپنے سینے پر چڑھانا، ان کے ساتھ کھیلنا اور بچہ بن کے ان کے ساتھ محبت کرنا، یہ آقا علیہ السلام نے اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے قائم کر دیا ہے اولاد کا حق اور ہمارے واجبات۔ آقا علیہ السلام کا معمول تھا کہ حسنین کریمین کو خصوصی طور پر کلمات تعوذ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، نظر بد سے بچانے کے لیے اور ہر ضرر سے بچانے کے لیے تعوذ کے کلمات سے دم کیا کرتے تھے۔ تو دم کرنا بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ بدقسمتی ہے کہ آج لوگ قرآن پڑھے بغیر، احادیث نبوی پڑھے بغیر، سنن کا علم حاصل کیے بغیر اپنی عقل، فکر اور رائے سے دین کے پیمانے بنا کے بیٹھے ہیں جو ان کی سمجھ میں نہیں آتا، کہتے ہیں اس کا دین میں کوئی حیثیت نہیں۔ لوگوں نے دین کو رائے کے ساتھ برباد کرنا شروع کر دیا ہے۔ دین اپنی رائے پر قائم نہ کرو، دین فقط قرآن پر قائم کرو اور سنت اور حدیث نبوی پر قائم کرو اور سنت صحابہ پر قائم کرو اور سنت اہل بیت پر قائم کرو اور سنت تابعین پر قائم کرو، اتباع تابعین پر قائم کرو، ائمہ سلف صالحین کے طریق پر قائم کرو اور اولیاء اور صالحین و مقربین کے طریق پر قائم کرو۔ دین عقل اور رائے سے نہیں آتا، عقل اور رائے سے سمجھا جاتا ہے، رائے سے لیا نہیں جاتا، لیا کتاب و سنت سے جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ حسن و حسین علیہ السلام کو کلمات تعوذ کے لیے دم کرتے اور کیا فرماتے؟ وَيَقُولُ إِنَّ أَبَاكُمَا يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، کہتے میرے بیٹے حسن اور میرے بیٹے حسین، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے دو بیٹوں کو یعنی حضرت اسماعیل کو اور حضرت اسحاق کو انہی کلمات کے ذریعے دم کیا کرتے تھے۔ تو یہ سنت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور ان سے اوپر ان کے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، اور آقا علیہ السلام یہ کلمات نظر کے لیے اور ہر شر و بد سے بچانے کے لیے پڑھتے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر وسوسہ اندازی کرنے والے شیطان اور بلا سے اور ہر نظر بد سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ترجمہ ہے ان کلمات کا جو آقا علیہ السلام پڑھ کر دم کرتے تھے حسنین کریمین کو۔ تو گو یہ بھی اولاد کے حقوق میں سے ہے۔ پھر اولاد کے حقوق میں ان کی دینی تربیت کرنا،
دینی تربیت کرنا جس سے ہم غافل ہیں اور بعد میں روتے ہیں۔ حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے بیٹا یا بیٹی 7 برس کا ہو جائے، اس کی عمر 7 برس 7 ایئرس ہو جائے، تو فرمایا انہیں نماز کی عادت ڈالو۔ 7 برس کی عمر میں اولاد کو مصلی لے کر دو، اپنے ساتھ کھڑا کرو، نماز کی عادت ڈالو، چھوٹی عمر میں دین سکھاؤ، دین کی رغبت پیدا کرو، ایسا ماحول پیدا کرو کہ وہ نماز پڑھنے کی عادت اس میں بڑھتی چلی جائے۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب 10 برس عمر ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو ان کی سرزنش کرو اور تنبیہ کرو۔ آج ہماری سوسائٹی میں کتنے والدین ایسے ہیں جو 7 برس کی عمر میں اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ بولیے، ایسا لاڈ پیار جس میں دین بھی نہیں ہے، اخلاق بھی نہیں ہے، تعلیم بھی نہیں، تربیت بھی نہیں، اس سے بچہ بگڑتا ہے۔ لاڈ کرو، پیار کرو۔ آقا علیہ السلام سے بڑھ کر اولاد اور حسنین کریمین سے بڑھ کر کس نے لاڈ اور پیار کرنا ہے؟ جنہیں کندھوں پر بٹھا کر میرے آقا سواری دیتے اور گلی میں لے جاتے، سجدے میں جاتے تو حسنین کریمین کندھوں پر چڑھ جاتے، اور جب تک حسنین شہزادے اترتے نہ تھے آقا سجدہ لمبا کر دیتے۔ کبھی نفلی نماز میں چڑھ جاتے تو حضور اٹھتے ہوئے انہیں اٹھا کے نیچے بٹھا دیتے، سجدے میں جاتے ہوئے پھر اپنے اوپر بٹھا لیتے، کبھی کمبل میں چھپا کے اپنے سینے سے لپٹاتے، کبھی وہ بول پیشاب کر دیتے تو حضور لوگوں کو منع کرتے کہ روکو نہیں، بعد میں پانی بہا دیتے، ان کی زبان میں اپنی زبان دیتے۔ باہر گلی میں جاتے، حسنین کھیل رہے ہیں تو ان کے ساتھ آقا دوڑتے کھیلتے۔ ارے آقا علیہ السلام سے بڑھ کر اولاد سے، پوتوں سے، نواسوں سے محبت اور پیار نواسیوں اور پوتیوں سے کون کرے گا؟ مگر وہ پیغمبر اس محبت اور پیار کے ساتھ، کمال درجے کی شفقت کے ساتھ حکم فرما رہے، عمر 7 برس ہو تو پھر انہیں دین کا غازی بنانا سکھا دو، مصلی پر کھڑا کر دو، وضو سکھاؤ، ان کو اپنے ساتھ نماز کی عادت ڈالو، اور 10 برس تک وہ نمازی بن جائے، ورنہ سرزنش کرو اور ان پر تنبیہ کرو، سختی کرو۔ یہاں ایک قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر کرتا ہوں، اس کا ایک مضمون آپ نے عمر بھر سنا، مگر اس میں سے جس چیز کا میں استنباط کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی ایک عجب شے ہے، وہ بڑا ایک عجیب استنباط ہے۔ سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذکر آیا ہے قرآن مجید میں کہ ان کی والدہ نے منت مانی تھی کہ مجھے بیٹا نصیب ہو، بیٹا نصیب ہو، بیٹا نہیں ہوا۔ یہ آل عمران کی آیت نمبر 36 اور 39 تک کا مضمون ہے۔ اولاد کی تربیت کے باب میں بڑا ایک عجیب، ایک لطیف اور دقیق نکتہ ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، وہ چاہتی تھی بیٹا ملے تھے، اللہ کی راہ میں وقف کروں، مگر بیٹا نہیں بیٹی ملی۔ واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو کچھ اس نے جنا، اور بیٹا جو اس نے مانگا تھا وہ کبھی بھی اس بیٹی جیسا نہ ہوتا جو اللہ نے عطا کی، اور جو بیٹی ملی وہ حضرت مریم تھی، سیدہ مریم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ بنی۔ تو یہاں سے پہلا نقطہ تو یہ ثابت ہوا جو قرآن نے سبق سکھایا کہ بیٹے کی خواہش ضرور کرو، مگر بیٹی پیدا ہو تو غم زدہ نہ ہوا کرو۔ کئی بار بیٹی بیٹوں سے زیادہ بہتر ہوتی، آگے حدیث آئے گی، بعد میں حدیث آئیں گی۔ قرآن نے کہا لیس الذکر کالانثی، کبھی بیٹیاں زیادہ وفادار، غم خوار، خدمت گزار ہوتی ہیں، تو بیٹی کی پیدائش پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا غم زدہ نہ ہوا کرو، یہ اللہ کی نعمت ہوتی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ میں باری تعالیٰ اپنی اس بیٹی کا نام مریم رکھتی ہوں،
وہ جو پہلا نقطہ سمجھایا کہ بابرکت بامانہ نام رکھیں، یہ قرآن سے سبق ملا۔ مریم کا معنی ہے عبادت گزار۔ مریم کا کیا معنی ہے؟ عبادت گزار، یعنی پیدا ہوتے ہی نام یہ رکھا کہ اسے پتا ہو کہ میں عبادت گزار ہوں۔ اس کے لاشعور میں ڈال دیا عبادت گزاری کا شوق، نام مریم رکھ کر۔ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ پھر وہی جو آقا علیہ السلام نے تعوذ سکھایا اس کو اور اس کی اولاد کو، تاکہ شیطان سے پناہ دلوا دی۔ اب فتقبلھا ربھا بقبول حسن، اللہ نے اس بیٹی کی پیدائش کو اور اس کو قبول کر لیا دین کے لیے۔ وانبتھا نباتا حسنا، اور پھر اس کی اچھی پرورش کی۔ تو اس سے پتہ چلا جو ملے بیٹا یا بیٹی شکر گزاری کرنی چاہیے، اسی میں خیر ہوگی۔ نام اچھا اور صالحانہ بابرکت رکھنا چاہیے، اس کی پرورش اور تربیت صالح طریقے پر، دین کے طریقے پر، تقویٰ کے طریقے پر کرنی چاہیے۔ اور وہ کیسے تربیت کی؟ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، ان کی پرورش حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ اب اللہ نے حضرت مریم جب چھوٹی سی بچی تھی، ان کے اندر عبادت کا ذوق کس طرح پیدا کیا؟ یہ خاص نکتہ ہے جو تفسیروں میں نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے، میں نے زندگی میں کہیں نہیں پڑھا، نہ کبھی سنا، نہ کہیں پڑھا نہ کبھی سنا۔ وہ آپ کو بتا رہا ہوں پہلی بار کہ اللہ رب العزت نے ایک سنت ہمیں دی کہ چھوٹی عمر میں بچیوں کو، جو آقا نے فرمایا چھوٹی عمر میں نماز کی عادت ڈالو، عبادت کی عادت ڈالو، دیندار بناؤ۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے کیا طریقہ سکھایا؟ وہ چھوٹی سی معصوم بچی تھی، حضرت زکریا کے حجرے میں رہنے لگی، وہ تربیت اور پرورش فرماتے تھے، دروازہ بند کر کے چلے جاتے تو بچی پہ وحشت ہو سکتی ہے نا، گھبراہٹ آ سکتی ہے، اور وہ اس ماحول سے تنگ آ کے بھاگ سکتی ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ اللہ پاک کیا کرتے؟ جب حضرت زکریا چلے جاتے دروازہ بند کر کے تو بے موسم طرح طرح کے پھل وہ معصوم بچی سیدہ مریم کے پاس اللہ بھیج دیتا۔ مقصد کیا ہے؟ عبادت گزار بنانا، عبادت کا ذوق، تہجد کا ذوق، نفلوں کا ذوق، اللہ اللہ کرنے کا ذوق، تقویٰ کا ذوق، پرہیزگاری کا ذوق، اللہ کے عشق کا ذوق، تاکہ اس ماحول سے گھبراہٹ نہ ہو۔ تو طریقہ کیا اپنایا؟ اب چھوٹے بچے، ان کا ایک طبیعت ہوتی ہے، تو طرح طرح کے پھل جمع کر دیے۔ بچوں کو شوق ہوتا ہے نا، کبھی یہ کھانا، کبھی یہ کھانا، کبھی یہ کھانا، تاکہ مریم مصلی سے محبت کرنے لگے، ارد گرد طرح طرح کے پھل رکھ دیے، اس کے شعور میں ڈال دیا کہ عبادت کریں تو پھل ملتے ہیں، مصلی پر عبادت کریں تو پھل ملتے ہیں۔ وہ زمانہ چاکلیٹ کا زمانہ نہیں تھا، ٹافیز کا زمانہ نہیں تھا، بسکٹس کا زمانہ نہیں تھا۔ اگر چاکلیٹ، آج کل کے بچے چاکلیٹ پسند کرتے ہیں، ٹافیز پسند کرتے ہیں، بسکٹ پسند کرتے ہیں، طرح طرح کی کوکیز پسند کرتے ہیں، بچوں کا طرح طرح کے جوس پسند کرتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں اس دور میں ہوتی تو اللہ سیدہ مریم کے لیے چاکلیٹ رکھوا دیتا، کوکیز رکھوا دیتا، بسکٹ کے ڈبے رکھوا دیتا، جو جو سیدہ مریم کو پسند ہوتا اس کا ڈھیر لگوا دیتا، تاکہ ایک بچپن کی عمر ہے، ایک فطری تقاضا ہے، ایک طبعی رجحان ہے۔ اگر ہر کھانے پینے کی ذوق کی چیز جو بچہ چاہتا ہے اسے ملے، دستیاب ہو ایک حجرے میں، اور مصلی کے ساتھ ملے، تو اس کے ذہن میں آ جاتا ہے بھائی عبادت کرنے سے تو یہ ملتا ہے۔ لہذا اس ذوق اور شوق میں بچہ عبادت کی طرف لگا رہتا ہے۔ جب عمر بڑھ جاتی ہے تو پھر خود بخود سمجھ لا جاتا ہے بھئی یہ پھل، یہ پھول، یہ چاکلیٹ، یہ مجھے عبادت پہ لگانے کے لیے تھے، یہ عبادت کا حصہ نہیں ہے۔ یہی سنت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی والدہ پوری کرتی تھی۔ چھوٹے سے بچے تھے، فرماتے تھے کہ فرید الدین نماز پڑھا کرو مسعود۔ اماں کیا ملتا ہے نماز پڑھنے سے؟ بہت چھوٹی عمر میں بچہ سوال کرتا ہے نا۔ ہم بھی، چھوٹا بیٹا ہے احمد، شیخ احمد
چھوٹی عمر میں اس کو لگایا. اللہ کا شکر ہے چھوٹی سی عمر میں ہمارے ساتھ پنجگانہ نماز پڑھتا ہے گھر میں بھی. یہ نہیں کہ صرف اعتکاف میں، گھر میں بھی پنجگانہ نماز پڑھتا ہے. ایک دن میں نے اسے کہا، دیر ہو رہی تھی کہ احمد آپ سوئے نہیں، صبح اسکول جانا ہے بیٹے سو جاؤ. تو مجھے کہنے لگا ابو جی ابھی عشاء کا وقت نہیں ہوا، میں انتظار کر رہا ہوں نماز کے وقت کا، عشاء پڑھ کے پھر لیٹ جاؤں گا. یہ عمر ہے، یہ والدین کا فرض ہے اس عمر میں بچے کو مصلی سے پیار سکھانا، نماز کا ذوق پیدا کرنا. تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے پوچھا، آپ نے پوچھا امی جان نماز سے کیا ملتا ہے؟ انہوں نے فرما دیا شکر ملتی ہے. شکر کا شوق تھا انہیں، شکر کا شوق تھا. تو اب وہ تو شوق، اچھا شکر ملتی ہے تو میں تو ہر روز پڑھوں گا. تو کیا ان کو وضو کے لیے بھیجتی تو وضو کے پیچھے ان کے مصلی کے نیچے شکر رکھ دیتی ایک پوڑیا. جو ہی وہ سلام تیزی سے پھیرتے اور مصلی اٹھاتے. وہ تو شکر کے لیے پڑھتے، معصوم بچہ تھا نا کہ شکر ملے گی، تو مصلی اٹھاتے تو شکر ملتی. اور اس طرح عرصہ گزر گیا. ایک روز وہ وضو کر کے آئے، مصلی پہ بیٹھ گئے، ماں کو شکر رکھنا یاد نہ رہی. اللہ کے حضور سجدے میں گر گئی کہ مولا میرا تو پردہ اٹھ جائے گا، بچے کا دل دکھ جائے گا، ٹوٹ جائے گا. وہ سمجھے گا اس کا مطلب ہے یہ شکر مجھے اللہ نہیں دیتا، یہ میری ماں بندوبست کر کی تھی تو پردہ رکھ لے. نماز پڑھی، سلام پھیرا، مصلی اٹھایا تو شکر کا ڈھیر پڑا تھا، رب نے شکر رکھ دی. وہ گنجے شکر ہو گئے. شکر کا خزانہ رکھ دیا اللہ پاک نے. ایسا خزانہ رکھا کہ عمر بھر معرفت کی شکر بانٹتے رہے، معرفت کی شکر بانٹتے رہے. یہ گنج شکر کی وجہ تسمیہ کہ کئی اسباب میں سے ایک یہ سبب کتابوں میں آیا ہے. کئی اسباب ہیں، اس میں سے وہ ایک سبب میں نے لے لیا جو ہمارے موضوع کے ساتھ مناسبت رکھتا تھا صحت روایت کے تحت کے مطابق. اگر یہ روایت صحیح ہے تو مقصد یہ ہے کہ بچوں کو، اب یہ اللہ کی سنت ہے، یہ گنج شکر بنانا اللہ کی سنت ہے کہ طرح طرح کے بے موسم پھل رکھ دیے. اب انہوں نے سمجھا کہ اگر میں حجرے میں نہ ہوتی تو باہر کو درختوں پر یہ پھل ہی نہیں، یہ پھل نہ ملتے. یہاں حجرہ عبادت میں بیٹھ کر عبادت کرنے سے ہر پھل ملتا ہے، تو بچے کا ذوق پیدا کر دیا. اس طرح بچے شوق پیدا ہوتا ہے ان کے اندر، اور ذوق ڈیولپ ہوتے ہوتے 8-10 سال کی عمر کو جب پہنچتے ہیں، 10, 11, 12 سال، اس وقت تک ان کو سمجھ آ چکی ہوتی ہے، لہٰذا یہ چیزیں آف ہو جاتی ہیں. پھر نماز اللہ کے لیے عبادت رہ جاتی ہے، بچے کی طبیعت میں پختگی آ جاتی. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کے لیے ایسے ماحول پیدا کیا کریں، جو چیز بچہ چاہے اسے نماز کے ساتھ مشروط کر دیں. اسے یہ کھلونا چاہیے، یہ کھلونا نماز کے ساتھ ملتا ہے، چھوٹی عمر ہے، نماز پنجگانہ پڑھو. ہم گھر میں یہ معمول رکھتے ہیں اپنے بچے کے لیے. شیخ احمد کے لیے جب چھوٹا تھا ہم یہ رکھتے تھے کہ پورے ہفتے کی 7 دن کی 35 نمازیں ہیں، کاپی پہ لکھے اگر 35 نمازیں پوری کریں گے تو ڈولوراما ایک دکان ہے، وہاں ہر چیز $1 کی ملتی ہے، $1 کی. تو ڈولوراما پہ لے جائیں گے اور آپ کو 5 چیزیں یا 3 چیزیں خریدنے کی اجازت ہوگی. تو 35 نمازیں پوری کر دیتا ہفتے میں. اس کو ان کی امی جو ہیں وہ باجی لے جا کے ان کو ڈولوراما سے تحفے خرید کے دے دیتی. جب میں آتا ہوں، جب میں ہوتا ہوں وہاں، میں سفر میں بھی رہتا ہوں، تو میں اس ہفتے پھر $3 کی بجائے 5 چیزیں کر دیتا ہوں، اپنے لاڈ سے اضافہ کر دیتا ہوں، وہ خوش ہو جاتا ہے. اس چھوٹی عمر میں آپ اپنے بچے اگر کھلونا چاہتے ہیں تو انہیں کہیں ہفتے کی 35 نمازیں پوری کریں، 5 کھلونے لے دیں گے، اتنے چاکلیٹ لے دیں گے، اتنی کوکیز ملے گی. کوئی لباس پسند ہے تو ہفتے کی 35 نمازیں پوری کر لیں، یہ لے دیں گے، فٹ بال لے دیں گے، کرکٹ لے دیں گے. جو جو بچے چھوٹی عمر میں مانگتے ہیں انہیں کنیکٹ کر دیں. بچیاں ہیں اتنی ڈالز لے دیں گے، گڑیا لے دیں گے، یہ لے دیں گے. بچوں کو رغبت دلائیں. اللہ آپ کو رغبت دلاتا ہے. عبادت جنت کے لیے نہیں کرواتا، عبادت اپنی رضا اور اپنی معرفت کے لیے کرواتا ہے. مگر سارا قرآن پڑھیں، عبادت گزاروں کے لیے کبھی باغات بتاتا ہے، کبھی چشمے بتاتا ہے، کبھی حورے سکھ بتاتا ہے آپ کو، کبھی خلبان بتاتا ہے، کبھی محلات بتاتا ہے، کبھی محلات کے نیچے بہتے ہوئے دریا بتاتا ہے،
کبھی تکیے بتاتا ہے، ہر رات تراویح میں آپ سنتے تھے تکیوں پر بیٹھے ہوں گے، مخملی قالین ہوں گے، چشمے ہوں گے، خوبصورت باغ ہوں گے، جو چاہیں گے پھل مل جائے گا۔ وہی باتیں نہیں ہیں جو بچے چاہتے ہیں، بولیے۔ جس پھل کی خواہش کریں گے درخت خود جھک جائے گا، مل جائے گا، اور ہوگا بھی ایسے۔ یہ ساری باتیں قرآن میں اللہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ جو ان چیزوں سے راغب ہوتے ہیں بھلے انہی چیزوں کا سن کر ہی وہ میری طرف آ جائیں، وہ نماز پڑھنے والے بن جائیں، وہ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ جو حور و قصور کے لیے آتے ہیں فرمایا معاف کر دیا، حور و قصور ہی صحیح، نماز قبول ہے مگر اسی وجہ سے نمازی تو بنو، سجدہ ریز تو ہو جاؤ، محلات کے لیے صحیح، جنات کے لیے صحیح، باغات کے لیے صحیح، حور و غلمان کے لیے صحیح، 70 حوروں کے لیے صحیح، چشموں کے لیے صحیح، جو بھی دھیان کرو اللہ فرماتا ہے میں نماز قبول کروں گا، اپنی عبادت کرو تو صحیح، یہ سب کچھ دکھاتا ہے، سب کچھ۔ اور کئی لوگ اس کی بجائے ڈرنے سے کام کرتے ہیں، تو ڈرنے والوں کے لیے جگہ جگہ دوزخ سناتا ہے، پیپ سناتا ہے، عذاب سناتا ہے، کوڑے سناتا ہے، اور اژدہا سناتا ہے، اور جلد کا اتر جانا سناتا ہے۔ تو دیکھو نا، ڈر کے طریقے بھی اپنائے رب نے اور رغبت کے طریقے بھی اپنائے۔ انسانی نفسیات کے مطابق جس جس چیز سے بندہ اللہ کی طرف راغب ہو سکے اللہ نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا، کوئی طریقہ نہیں چھوڑا۔ اور جن کو جنات رغبت نہیں دیتی، باغات رغبت نہیں دیتے، اور دوزخ کی آگ رغبت نہیں دیتے نماز کی، اور انہیں صرف رب کا مکھڑا چاہیے، ان کو کہہ دیا رضوان من اللہ اکبر، راتوں کو سجدے کرو تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ جنہیں اس سے زائد چاہیے ان کو فرما دیا ولدینا مزید، اس سے بھی بڑھ کر کچھ ہے، پردہ اٹھا دوں گا، تمہیں اپنا جلوہ کرا دوں گا۔ جسے جس شے کی طلب ہے وہی بتا دیا ہے۔ یہ رغبت کے قرآنی طریقے ہیں، الوہی طریقے ہیں، اپنے بچوں پر برتا کریں، استعمال کیا کریں، نیچرل ویز ہیں، تاکہ بچوں کے اندر رغبت پیدا ہو دین کی، اور ان کو دین کی محنت کریں، دین کے سکھانے کی محنت کریں۔ اور یہ ہم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، تو فرمایا اس عمر میں بچوں کو، اور پھر جب 10 برس کے ہو جائیں دین سکھاؤ، اور 10 برس کے ہو جائیں تو بستر الگ کر دو، پھر وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں یا بہن بھائی اکٹھے نہ سوئیں۔ 10 برس کی عمر کے بعد ان کے بستر الگ الگ بستروں پر سوئیں۔ یہ تربیت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا نے فرمایا رحم اللہ والدن اعان ولدہ علی برہ بالافضال علیہ، اللہ تعالیٰ اس باپ پر رحمت فرمائے گا، اس باپ پر رحمت فرمائے گا جو اپنی اولاد، بیٹے بیٹیوں، پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں، اپنے چھوٹے بچوں پر اپنے حسن سلوک اور انتہا درجے کی شفقت کے ذریعے ان کی مدد کرے دین پر لانے کی، اتنی شفقت کرے، اتنی محبت دے کہ شفقت اور محبت کے ساتھ ان کی مدد کرے کہ وہ دین کی تربیت پا جائیں، دین کے راستے پر آ جائیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اعینوا اولادکم علی البر، اپنی اولاد کو نیک بننے پر ان کی مدد کرو، ان کی تعلیم و تربیت پر محنت کرو، مدد کرو تاکہ وہ دین پر آ جائیں، نیک اور صالح بن جائیں۔ فرمایا من شاء استخرج العقوق من ولدہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نافرمان نہ بنے اور میری اولاد کی زندگی سے نافرمانی، گستاخی، بے دینی نکل جائے، اگر چاہتا ہے کہ میری نافرمان نہ بنے تو پھر بچپن سے ان کی مدد کرے دین کی تربیت کے لحاظ سے۔ اگر بچپن سے دین سکھا دے گا اور بچپن سے دین کی تربیت کر دے گا تو پھر وہ اولاد نافرمان نہیں بنے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اولاد کے لیے حسن ادب سکھانے اور حسن تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے جو والدین اپنی اولاد کو دے سکے۔ سب سے بڑا تحفہ اولاد کے لیے یہ ہے کہ انہیں دین سکھایا جائے، انہیں نمازی بنایا جائے، انہیں متقی بنایا جائے، انہیں باادب بنایا جائے، انہیں اچھے اخلاق سکھائے جائیں،
مودت سکھائی جائے، انہیں حیا سکھایا جائے۔ فرمایا حسن ادب سے بہتر کوئی تحفہ نہیں جو ماں باپ اپنی اولاد کو دے سکیں۔ امام احمد نے، امام ترمذی اور بہقی نے روایت کیا۔ اور پھر ایک اور طریقہ، ہم چھوٹے بچوں کی عزت نہیں کرتے، بچے سمجھتے ہیں عزت سے نام نہیں لیتے، یہ بھی ہماری خرابی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اکرموا، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ابن ماجہ نے روایت کیا، اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، چھوٹے بچوں کی عزت افزائی کیا کرو، چھوٹے بچوں کی چھوٹی عمر میں عزت افزائی کیا کرو۔ میں آپ کو اپنے گھر کا معمول بتاتا ہوں، 2 سال کی بچی بھی ہو نا بیٹی، جس کو سمجھ آئے، ہم اس کا خالی نام نہیں لیتے، یہ میرے گھر کا معمول ہے، ہم اس کو باجی کہتے ہیں۔ اس چھوٹی عمر میں عزت افزائی، آقا نے فرمایا اکرموا اولادکم، چھوٹے بیٹے پوتے ہو عزت افزائی کیا کرو۔ آقا نے فرمایا چھوٹی عمر کی اولاد کی عزت افزائی کرو، اس طرح انہیں دوسروں کی عزت کرنا آئے گا۔ جب دیکھیں گے نا میرے والدین، باپ دادا، ماں ہمیں عزت افزائی کرتے ہیں، وہ اپنے جیسوں کی عزت کریں گے، دوسروں کی کریں گے۔ عزت افزائی سے اکرام، عزت کرنا آتا ہے۔ اور فرمایا یہی بنیاد ہے، ان کو حسن ادب سکھاؤ تاکہ اس سے ان کے اندر اخلاق پیدا ہوں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچوں کو، اولاد کو اچھی تربیت دین کی دو، قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو کتنا ادب سکھایا، کتنا اخلاق سکھایا، کتنا دین ان کی زندگی میں ڈالا، کتنی تربیت کی۔ آپ لوگ اس سوسائٹی میں لاکھوں کروڑوں روپے اولاد کو ڈاکٹر بنانے پہ خرچ کرتے ہیں، انجینئر بنانے پر خرچ کرتے ہیں، جج بنانے پہ خرچ کرتے ہیں، بزنس مین بنانے پہ خرچ کرتے ہیں، سیاستدان بنانے پہ خرچ کرتے ہیں، اس کی دنیا سنوارنے پر سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ مگر گریبانوں میں جھانکو، پاکستانی مسلمانوں کتنا خرچ کرتے ہو اس بیٹے اور بچی کو اور بیٹی کو نیک صالح مسلمان بنانے پر؟ بس یہی کچھ کہ مسجد میں بھیج کے امام صاحب کے پاس ناظرہ قرآن پڑھا دیا، مولوی صاحب حافظ صاحب کو بلا کے ناظرہ قرآن پڑھا دیا، کیا دین کا حق ادا ہو گیا؟ ایسی اولاد نافرمان نہ بنے تو بولو کیا بنے؟ ایسی اولاد تو ماں باپ سے ٹکرائے گی، گالی دے گی، منہ مروڑے گی، کہ تم نے سکھایا ہی نہیں ہے ان کو دین، ماں باپ کا ادب نہیں سکھایا، ماں باپ کے حقوق نہیں سکھائے، ماں حسن تربیت نہیں کیا، حسن ادب نہیں کیا، جو آقا نے بتایا تھا اس پر عمل نہیں کیا، اب تمہاری تعظیم کہاں سے ہو؟ دین سکھانے پر کوئی خرچ نہیں کرتا، سب لائق لڑکے دنیا سیکھنے کمانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ نکھڈ، نالائق، نہ جس کا حافظہ نہ عقل، وہ دین کے مدرسہ میں بھیجا جاتا ہے۔ تم نے اللہ اور مصطفیٰ کے دین کو اتنا ہلکا بنا دیا ہے۔ پھر شکایت کرتے ہو علماء کی، ان کے کردار کی، ائمہ مساجد کی، مذہبی لوگوں کی، کہ وہ اس کیلیبر کے نہیں، اس درجے کے نہیں، اس اخلاق کے نہیں۔ تم نے اس کیلیبر کے لوگ بھیجے کب ہیں دین سیکھنے کے لیے؟ کوئی کھاتا پیتا گھرانہ اپنے بیٹے کو دین سکھاتا ہے؟ بولیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی کھاتا پیتا گھرانہ اپنے بچوں کو دین سیکھنے کے لیے نہیں بھیجتا۔ ہر کھاتا پیتا گھرانہ بچے کو دنیا دار بنانا چاہتا ہے، ڈاکٹر انجینئر بنانا چاہتا ہے، کاروباری بنانا چاہتا ہے، کروڑ پتی بنانا چاہتا ہے۔ اچھے متمول گھرانے ہیں اس ملک میں جو سوچیں کہ میں 7 سال 6 سال 5 سال اس بچے بچی کو دین سکھانے پہ لگا دوں، کروڑوں روپے دنیا دار بنانے پر خرچ کیے، مگر کتنا خرچ کیا اسے دیندار بنانے پر، مصطفیٰ کا غلام بنانے پر، قرآن کا پیروکار بنانے پر، سنت اور حدیث نبوی پر عمل کرنے والا بنانے پر۔ ہمارے اندر حیثیت اٹھ گئی ہے دین کی۔ غریب گھرانوں کے لوگ جنہیں بچوں کو پڑھانے کے پیسے نہیں، کپڑے نہیں، اسکولوں کی فیس نہیں، نالائق بچے، ذہین نہیں، حافظہ نہیں،
محض غریب وہ مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں اس لیے کہ صابن بھی مفت ملے گا، تیل بھی مفت ملے گا، کپڑے جوتے مفت ملیں گے، زکوٰۃ کے پیسے ملیں گے۔ جب سوسائٹی کے اس طرح کے غریب بیچارے بچے، پسماندہ بچے دین سیکھنے کے لیے آئیں گے اور وہ آپ کے امام بنیں گے، علماء بنیں گے، ان سے آپ کس کیلیبر کی توقع کرتے ہیں؟ ایچیسن کالج کی طرح ادارے بنائے ہیں دین کے علم کے لیے؟ یہ بڑے بڑے اعلیٰ، میں اسکولوں کے نام نہیں لیتا، یہ چینز ہیں مختلف اسکولوں کے جن پہ کروڑوں اربوں روپے لگتے ہیں، مصطفیٰ کے دین کے لیے بنائے ہیں ایسے ادارے؟ اچھی نسل کہاں سے ملے؟ مذہب کی اچھی قیادت کہاں سے ملے؟ اچھے گھرانوں کو ذہین اچھے لائق بچے بیٹے مصطفیٰ کے دین کے سپرد کرنے ہوں گے، تب وہ دین کے علم بردار ہوں گے، تب دین کی قیادت اچھی آئے گی اور ان سے آپ اچھا توقع کر سکیں گے، اچھے رسپانس کا، اچھے کردار کا، اچھے بیہیویئر کا، اچھے ڈیلیور کرنے کا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو ٹھیک ہے دین بھی سکھاؤ، دنیا بھی سکھاؤ، علموا اولادکم العوم والرمایا، اولاد کو سوئمنگ بھی سکھاؤ، تیراکی بھی سکھاؤ، تیر اندازی بھی سکھاؤ۔ آقا علیہ السلام نے اسکول بنائے مدینہ پاک میں، آقا علیہ السلام اس میں تاریخ بھی پڑھاتے تھے، فن کتابت پڑھاتے تھے، شعر و ادب پڑھاتے تھے، قانون پڑھواتے تھے، ثقافت پڑھواتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے اساتذہ مقرر کیا تھے، ہر علم و فن دوسری زبانیں سکھاتے تھے میرے آقا، دوسرے ملکوں کی انٹرنیشنل لینگویجز سکھاتے تھے، مگر سارا کچھ سکھانے کے ساتھ ساتھ میرے آقا نے صفہ بنایا تھا، درسگاہ جہاں اصحاب صفہ 24 گھنٹے رہتے اور صحبت مصطفیٰ سے دین سیکھتے تھے، ولی بنتے تھے، تہجد گزار بنتے تھے، شب زندہ دار بنتے تھے اور با کردار حضور کے صحابہ اور دین کے علم بردار بنتے تھے۔ ہماری روش بدل گئی، ہم نے ان چیزوں پر دھیان چھوڑ دیا، ہم نے ان چیزوں پر دھیان چھوڑ دیا۔ سوسائٹی کے حالات بالکل کفر کی طرف جا رہے ہیں، باطل کی طرف جا رہے ہیں، دین گریزی پر جا رہے ہیں، دین کی اہمیت نہیں رہی، اور دین پر عمل کرنے والا آج کی اس سوسائٹی میں حقیر دیکھا جاتا ہے، رزق حلال کھانے والا حقیر دیکھا جاتا ہے، نمازی روزے دار پرہیزگار حقیر دیکھا جاتا ہے۔ فیملی کے لوگ کہتے ہیں وہ ساڑھے ایک صوفی جم پہ ساڑھا ایک مولوی جم پہ ساڑھے گارج، جو دین پر عمل کرے اس کا نام مولوی ہے، جو لوٹ مار کرے، حرام خوری کرے، قتل و غارت گری کرے، شرمساری کرے، بدکاری کرے، پوری قوم کا خزانہ لوٹ جائے، وہ اس قوم کا لیڈر ہے۔ جو دین پر عمل کرے وہ ہلکا آدمی ہے۔ اللہ کی طرف سے لعنت ہوگی اگر ہم نے اس روش کو جاری رکھا، اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور قبولیت دعا کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اٹھو مصطفیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے، دینی غیرت کو جگاؤ، دین کی محبت پیدا کرو اپنے دلوں میں، دین سے عشق کرو۔ جن کے لیے آقا نے قربانیاں دیں، دندان مبارک توڑوائے، رخسار زخمی کروائے، وطن چھوڑے، پتھروں سے زخمی لہو لہان ہوئے، جن کے لیے آقا نے بدر اور احد کے غزوے لڑے، جن کے لیے میرے آقا نے قربانیاں دیں، صحابہ شہید ہوئے، حضرت عمر شہید ہوئے، حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی شہید ہوئے، امام حسن شہید ہوئے، امام حسین شہید ہوئے، شہداء کربلا شہید ہوئے، جنہوں نے جانیں دی، ائمہ اطہار اہل بیت شہید ہوئے اس دین کی خاطر۔ وہ دین ہماری زندگیوں سے نکل گیا، ہمارے سینوں سے اس کی محبت نکل گئی، ہمارے دل و دماغ سے اس کی غیرت نکل گئی، اور سوسائٹی کلیتاً دنیا کو ترجیح دینے لگ گئی، اور دین معاذ اللہ دین پر عمل کرنے والے معاشرے میں گالی بن گئے۔ میری دوسری رات کا خطاب یاد کریں جس میں دور فتن کی بات کی تھی۔ ڈرو اس وقت سے کہ وہ لمحہ نہ آ جائے کہ اشرار غالب آ گئے ہیں۔ اخیار کی دعائیں بھی اس دور میں پھر قبول نہیں ہوتی،
قوم کے حق میں اس وقت سے ڈرو کہ پھر تم اللہ سے دعائیں کرو اور آواز آئے فلا یستجاب لکم، تمہارے لیے اب دعا قبول ہونے کا وقت ختم ہو گیا۔ ایک ہی راستہ ہے کہ پلٹ جاؤ دین مصطفیٰ کی طرف، اپنی زندگیوں میں دین لاؤ، اپنی زندگیوں میں قرآن لاؤ، اپنی زندگیوں میں سنت مصطفیٰ اور احادیث نبوی کو لاؤ، پیار کرو دین سے، قرآن سے، حضور کی سنت سے، حضور کی سیرت سے۔ اگر آقا کا عشق ہے تو آقا علیہ السلام کا اسوہ حسنہ زندگی میں لاؤ۔ اگر آقا علیہ السلام کے سچے غلام ہو تو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا ساری ترجیحات حضور کے اسوہ کے تابع کر دو، وہ زندگی گزارو جس سے حضور خوش ہو اور اللہ خوش ہو۔ جب آپ دین کے ساتھ مخلص وفادار ہو جائیں گے، اپنی نسلوں کو بھی دین کی تعلیم و تربیت دیں گے اور اپنے گھرانے میں بھی دین کا چراغ روشن کریں گے اور بے حیائی کو گھرانے سے نکالیں گے، گھر کے ماحول سے، اللہ رب العزت کی برکت و رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ کی مدد و نصرت کا نزول ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے احوال بدلنے لگ جائیں گے۔ اللہ پاک آپ سب کا 10 دن 10 راتیں اللہ کے حضور معتکف بن کے بیٹھنا قبول کرے، اور جب بھی وقت ہوگا انشاءاللہ عید کا چاند نظر آئے تو اللہ پاک آپ کو امن سلامتی عافیت کے ساتھ روانہ کرے، اور اس طرح روانہ ہوں کہ آپ اللہ کے دین اور آقا کے دین کے چاند بن کر جائیں اور اندھیروں میں چمکیں اور ہر طرف دین کا اجالا ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔